بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہمارا نواں لیسن ہے۔ اس سے پہلے ہم نے آپریٹر کے بارے میں پڑھا تھا، جو کہ ایڈیشن، ملٹیپلیکیشن، ڈویژن، سبٹریکشن اور ماڈولر وغیرہ تھا، جو دو یا دو سے زیادہ ویلیو کے درمیان کو ایکسپریس کرتا ہے، یعنی اس کے بعد اس میں کوئی ریلیشن قائم کرتا ہے، یعنی دو ویلیو کو ایڈ، ملٹیپلیکیشن، سبٹریکشن، ایڈیشن وغیرہ کرتا ہے، یا دو سے زیادہ ویلیو کی مقداروں کو جمع، منفی وغیرہ کرتا ہے۔ اس کے بعد ہم یونی آپریٹر کو پڑھیں گے، یونی آپریٹرز۔ یونی آپریٹر ایسے آپریٹر ہوتے ہیں جنہیں عمل کرنے کے لیے صرف ایک آپرینڈس کی ضرورت ہوتی ہے، یعنی صرف ایک ویلیو کی ضرورت ہوتی ہے، جو کہ عام طور پر ان آپریٹرز کے بعد لکھے جاتے ہیں۔ بعض حالات میں آپرینڈز ان سے پہلے بھی لکھے جاتے ہیں۔ یونی آپرینڈ میں کئی قسمیں شامل ہیں، جس میں سب سے پہلے مائنس آپریٹر ہے۔ یہ آپریٹر کسی کانسٹنٹ یا ویریبل کی مقدار کو منفی بنانے کے لیے استعمال کیا جاتا ہے۔ مثال کے طور پر یہ ویلیو ہے -223 -0.6 (x + y) -3 20 + 30 یہ ان کی مثالیں ہیں۔ چونکہ آپرینڈ سے پہلے ہم نے اس کو مائنس لگا دیا ہے، جو کسی بھی ویلیو کو مائنس کر دیتا ہے، یعنی اس کو نفی بنا لیتا ہے۔ اور اس کے بعد انکریمنٹ آپریٹر آتا ہے، جس کو ہم پلس سے ظاہر کرتے ہیں۔ اس آپریٹر کو استعمال کرنے سے آپرینڈ کی مقدار میں ایک کا اضافہ ہوتا ہے، یعنی کسی بھی ویلیو میں یہ ایک کا اضافہ کرتا ہے۔ اس کی علامت ++ ہوتی ہے۔ مثال کے طور پر اگر ہمارے پاس i ایک ویریبل ہے، یہ i ہے اور یہ ایک ویریبل ہے، اور اس کی مقدار 6 ہو تو اس مثال میں i کی مقدار 5 میں جمع ہوگی، اس کے بعد i میں ایک کا اضافہ ہوگا، اس طرح جواب 11 آئے گا۔ اور اس دوسری مثال میں i میں ایک کا اضافہ ہوگا اور اس کے بعد اسے 5 میں جمع کر دیا جائے گا، جس کا جواب 12 ہوگا۔ اس سے ہمیں پتہ چلا کہ اگر آپریٹر آپرینڈ سے پہلے ہو تو اضافے کا عمل آپرینڈ کو کسی دوسرے عمل میں استعمال کرنے سے پہلے ہوگا، بصورت دیگر اگر آپریٹرز آپرینڈ کے بعد ہیں تو پہلے آپرینڈ پر دوسرے عمل ہوں گے، اس کے بعد اضافے کا عمل ہوگا۔ اور اس کے بعد ڈیکریمنٹ آپریٹر ہے۔ اسے کام کرنے کا انداز بالکل اس انکریمنٹ کی طرح ہی ہے، فرق صرف اتنا ہے کہ اس آپریٹر کو استعمال کرنے سے آپرینڈ کی مقدار میں ایک کی کمی ہوگی۔ اس انکریمنٹ میں یعنی انکریمنٹ اس میں ایک کا اضافہ ہوگا اور اس میں ایک کی کمی ہوگی۔ اس کی علامت مائنس ہوتی ہے، یہ مائنس ہوتی ہے۔ مثال کے طور پر اگر ہمارے پاس i ایک ویریبل ہے اور اس میں ہم نے 6 کو رکھ دیا ہے، تو اس مثال میں جواب بدستور 11 رہے گا، جبکہ دوسری مثال میں جواب 10 آئے گا۔ اس میں 10 آئے گا اور اس میں 11 آئے گا۔ اس کے بعد ہمارے پاس ریلیشنل اینڈ لاجیکل آپریٹر آتے ہیں۔ C++ has the following relation operator that are used for making a logical expression to make a decision on a true or a false۔ یہ ہمارے پاس ایک ٹیبل دیا گیا ہے جس میں جو بھی ریلیشنل آپریٹر استعمال ہوتے ہیں اس کا سارے کا سارا تفصیل یہاں پر بیان کیا گیا ہے۔ یہ ورڈز ہے یعنی ریلیشنل آپریٹر ہے جو کسی دو الفاظ کے درمیان، دو آپرینڈ کے درمیان ریلیشن قائم کرتا ہے۔ یہ ورڈز ہے اور اس کی میننگ ہے۔ یہ سب سے پہلے یہ میتھمیٹیکل آپریشن ہے۔ یہ سب سے پہلے گریٹر دین ہے، گریٹر دین آپریٹر۔ اٹ از یوزڈ ٹو ٹیسٹ if one expression is greater than the other expression، e.g. for example if e1 and e2 are two expressions then e1 greater than e2، if e1 is greater than e2 then this expression return true value otherwise false value۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر ہمارے پاس دو ایکسپریشن دیے گئے ہیں، یہ ایک e1 ہے اور ایک e2 ہے، تو
E1 ग्रेटर देन E2, लाजमी तौर पर E1 का वैल्यू जो कि है E2 की वैल्यू से बड़ा होगा। अगर इस तरह हुआ तो हमारा वैल्यू ये एक्सप्रेशन ट्रू होगा, अदरवाइज फॉल्स होगा। इसके बाद ग्रेटर देन और इक्वल टू, greater than or equal to this, it is used to test if one expression is greater than or equal to other expression, e.g. for example, if E1 is greater than or E2, then if E1 is greater than or equal to E2, then this expression return true, otherwise false। इसका मतलब ये है अगर हमारे पास दो एक्सप्रेशन दिए गए हैं, इस एक E1 है और एक E2 वैल्यू है, तो E1 लाजमी तौर पर E2 से बड़ा होगा या इसके बराबर होगा। अगर इस तरह हुआ तो ये ट्रू रिटर्न करेगा, अदरवाइज ये फॉल्स होगा। इसके बाद लीस देन है। लीस देन इट इज़ यूज्ड टू टेस्ट इफ वन एक्सप्रेशन इज लीस देन अदर एक्सप्रेशन, e.g. for example, E1 less than E2 expression, then if E1 less than E2, this expression return true, otherwise false। इसका मतलब ये है अगर हमारे पास टू एक्सप्रेशन है, एक E1 है और एक E2 है, तो लाजमी तौर पर E1 E2 से छोटा होगा, और अगर इस तरह हुआ तो ये ट्रू रिटर्न करेगा, अदरवाइज फॉल्स होगा। इसके बाद लेस देन और इक्वल टू है। लेस देन और इक्वल टू, इट इज़ यूज्ड टू टेस्ट इफ वन एक्सप्रेशन इज लेस देन और इक्वल टू the other expression, for example, E1 is less than or equal to E2, then if E1 is less than or equal to E2, then this expression return true, otherwise false। इसका मतलब ये है कि E1 लाजमी तौर पर E2 से छोटा होगा या इसके बराबर होगा, तो ये ट्रू रिटर्न करेगा, अदरवाइज ये फॉल्स होगा। इसके बाद ये इक्वल टू है। इसका मतलब ये है कि ये C++ में हम इक्वल टू को यानी इक्वलिटी दो वैल्यू के दरमियान इक्वलिटी को डबल इक्वल से जाहिर करते हैं। इक्वल टू इट इज़ यूज्ड टू टेस्ट इफ वन एक्सप्रेशन इज इक्वल टू अदर एक्सप्रेशन, e.g. for example, E1 is equal to E2, then if E1 is equal to E2, then this expression return true, otherwise false। इसका मतलब ये है कि E1 लाजमी तौर पर E2 के बराबर होगा, अगर ये दोनों बराबर हुए तो ये ट्रू रिटर्न करेगा, अदरवाइज ये फॉल्स रिटर्न करेगा। इसके बाद नॉट इक्वल टू, ये हमारे पास नॉट इक्वल टू का साइन है। नॉट इक्वल टू इट इज़ यूज्ड टू टेस्ट इफ वन एक्सप्रेशन इज नॉट इक्वल टू द अदर एक्सप्रेशन, e.g. for example, E1 is not equal to E2, then if E1 is not equal to E2, then this expression return true, otherwise false। ये लाजमी तौर पर E1 E2 के बराबर नहीं होगा, अगर इस तरह हुआ तो ये ट्रू रिटर्न करेगा, अदरवाइज फॉल्स रिटर्न करेगा। ये सारे के सारे रिलेशन ऑपरेटर हैं जो हम बाद आने वाले लेसनों में इस्तेमाल करेंगे, जो कि कंडीशन के तौर पर हम यूज़ करते हैं, यानी जो भी लॉजिकल कंडीशन वगैरह हो वहाँ पर हम इसको इस्तेमाल करेंगे, जो कि एफ कंडीशन वगैरह हो, लूप वगैरह हो, जहाँ पर भी कंडीशन इस्तेमाल होते हैं उन सारे में ये ऑपरेटर इस्तेमाल होंगे। हम अगले लेसन में इंशाल्लाह छोटे छोटे से प्रोग्राम लिखेंगे जहाँ पर हम इसको बखूबी पढ़ेंगे और बखूबी इसका समझ हमें वहाँ पर आएगा। इंशाल्लाह आज के लिए यही काफ़ी है।